پروٹیسٹ جو تھا کیا امپریشن تھا آپ کے ذہن میں اور کس طرح سے یہ ڈیل کیا پی ٹی آئی نے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پروٹیسٹ کے حوالے سے تو جو ہے ہم تو ویٹ کرتے رہے کہ یہ ہمیں بتائیں گے, کوئی اجازت لیں گے. بہت سارے جس طرح منسٹر آف اسٹیٹ طلال چودھری نے کہا کہ ڈی سیز نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کے لوگوں سے, جو ان کی درخواستیں ایک دو جگہوں پہ آئی تھیں اس کے فالو اپ پہ بھی, لیکن کوئی انہوں نے پرسو نہیں کیا. اور یہ یہی تاثر دیتے رہے کہ یہ کوئی سرپرائز دینے جائیں گے اور یہ کوئی بڑا سیکرٹ دکھا کے کبھی ماریں گے سبھی دکھا کے, اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ کوئی پتہ نہیں کیا کوئی میسو موومنٹ. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی کچھ نہیں تھا. چند 100 لوگ اگر کہیں نکلے تو اس سے بڑھ کے تو کہیں کچھ زیادہ نہیں نظر آیا. کے پی کے اندر کیونکہ کوئی موومنٹ تھی, لیکن وہ بھی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی کہ جس کو آپ کہیں کہ بڑا کوئی ہسٹورک کے پی کے اندر سے لوگ نکلے. ایک نارمل سی ایک کہہ لیں ریلیز تھیں اور ہلکی پھلکی موومنٹ تھی. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عوام نہیں نکلی باہر, نہیں نکلی اور کوئی ایسا کوئی احتجاج میں. دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ملک میں کوئی پازیٹو بات چیت. اس میں ایک میں اگر پہلو دوں, آپ کی نظر میں کیا اس لیے نہیں نکلی کہ جو لیڈرشپ جو ان کو جس کا کام تھا نکالنا وہ فعال نہیں تھی, یا پھر بانی سے جو کنیکشن تھا وہ آپ کی نظر میں کم ہو گیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا لوگوں کا؟ دیکھیں میرے خیال سے لوگ اس کال سے بھی تنگ آ چکے ہیں. نمبر 1 کہ باہر نکلو, سڑکوں کو بلاک کرو, احتجاج کرو. بھی کس کے لیے کرو؟ ملک کو بہتری چل رہا ہے, ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے تو اس کو موقع دیں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کا. دوسرا ڈیفینیٹلی جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان تھی, آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی, کوئی قیادت نہیں تھی. جو ہے وہ ذمہ داری کا جو بال تھا وہ ایک دوسرے کو پکڑا رہے تھے. اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذمہ کیا ہوا تھا, وہ ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی, تو کوئی ذمہ داری کسی کے لینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بہتری کی طرف بڑھے, اور یہ لوگ ہر جگہ سیاست اور انتشار اور تقسیم کی بات کرتے ہیں, تو لوگ اس سے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے. ٹھیک ہے, سینیٹر صاحب مسکرا رہے ہیں یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے, اور وہ کچھ تیاری میں مصروف تھے. سر آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ جو پروٹیسٹ ہونا تھا, جو ہوا, آپ کہاں نکلے اور آپ نے کیا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ جب آپ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے کوئی ریزن ہوتی ہے, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, اور اس کے کوئی اہداف ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز میٹ کرنی ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ کا ٹرن آؤٹ یا آپ اگلے کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. اگر اگلے کا ری ایکشن جو ہے جس اسٹرانگ طریقے سے آ رہا ہے, آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا جو ایکشن پرسیو ہو رہا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے اڈیالہ تک 3 یا 4 جگہوں پہ ان لوگوں نے وہ لگائے ہوئے تھے, پیکٹس لگائے ہوئے تھے کہ جہاں پہ چیکنگ ہو رہی تھی. اوکے ٹھیک ہے. نمبر 1, سو دیٹ مینس دے ور ویری ورڈ. اچھا اس کے بعد پھر چونکہ کہا یہ گیا تھا کہ پارلیمنٹیرینز یہاں سے اڈیالہ جائیں گے, کسی اور کا نہیں کہا گیا تھا, تو ان لوگوں نے جس جگہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اسی پارلیمنٹ کو محصور کر کے رکھ دیا. اچھا, اسی کو تالے لگا دیے, اسی کے اندر پارلیمنٹیرینز کو بند کر دیا. نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرف ہی بعض پارلیمنٹیرینز گئے جہاں پر دروازے بند تھے, جہاں کھلے تھے وہاں سے نہیں گئے. نہیں دیکھیں نا بات یہ ہو جاتی ہے, اگر دروازے بند تھے باہر سے بند تھے نا, اگر دروازے بند تھے باہر سے بند تھے نا. چلو باہر سے جہاں بھی پارلیمنٹیرینز تھے باہر سے دروازے بند تھے, ان کو کیوں بند کیا گیا؟ اور اگر فرض کرو میں خود بند کرنا چاہتا ہوں اور رانا صاحب نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر برا نام آئے, یہ جا کے سب سے پہلے کھولیں گے یار وہیں باہر نکل. میری ایک بات سنیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب ایسے پروٹیسٹ, جس میسو پروٹیسٹ کی تیاری ہو رہی تھی, میری عرض سن لیں, اس کے اندر تو پھر مطلب گرفتاریوں کا بھی خوف ہوتا ہے, یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں جائیں گے تو بند کر دیں گے, تو پھر اس وقت پارلیمنٹ میں نہ جاتے, پروٹیسٹ کو نکلتے. ایک منٹ ہے جو نا, دیکھیں ہمارا جو پروٹیسٹ کا جو ٹائم تھا وہ تقریباً 1:30 سے 2 بجے کے قریب اڈیالہ پہنچنا تھا. تو اس جگہ پہ آپ کو پتہ ہے ایسی جگہوں پہ 3 بج جاتے ہیں, تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ 1:30-2 بجے کے قریب وہاں سے نکلیں گے, ساتھ ہی نکل جائیں گے, 1:30-2 بجے کے بعد اس کے فوراً بعد نکل جائیں گے. اچھا اس میں سے 2-3 لوگ جو ذرا پہلے نکلے تھے وہ نکل بھی گئے. اچھا
باقی سب پکڑے باقی سب پیچھے وہ رہ گئے, وہ ایک دو بیچ میں سے نکل گئے, وہ نکل کر آ گئے, وہ ادھر پہنچ بھی گئے, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اریسٹ بھی نہیں ہوئے کیونکہ کوئی نہ میرے پاس کوئی ڈنڈا تھا, نہ کسی اور کے پاس کوئی ڈنڈا تھا, نہ میں کوئی لا بریچ کر رہا تھا, نہ کوئی اور لا بریچ کر رہا تھا. آپ پہنچے یا آپ پکڑے؟ میں پہنچا گیا تھا, مجھے کسی نے نہیں پکڑا, مجھے وہاں روک دیا تھا. اور وہ بھی روکا اس لیے تھا جب انہوں نے چیک کیا, وہ اتفاق کی بات ہے, میں عام طور پہ 804 ہوتا ہے, میں باقی 2 جگہوں پہ تو چھپا گیا تھا اس کو, اس وقت مجھے یاد نہیں رہا, تو ایک بندے نے دیکھ کر کہا 804 والا ہے. تو پھر اگلا آگے کہتا ہے کہ جیسے ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں جی آپ تو اترے نہیں ادھر سے. میں نے کہا مجھے بات بتاؤ, میں تو دفعہ 144 بھی نہیں بریچ کر رہا, آپ مجھے کس بیسس پہ کہہ رہے ہو؟ کہتے نہیں بس آپ نے واپس جانے. بہرحال میں وہاں سے واپس نہیں گیا, میں وہیں کھڑا رہا. بسائڈ دا پوائنٹ, دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے. اب ہم نے اس دفعہ مختلف صوبوں کے لیے مختلف طریقوں کی اسٹریٹجیز کی تھی. کے پی چونکہ وہاں پہ نکلنے پہ پابندی نہیں ہے, وہاں پہ ہم لوگوں کے ایک بہت بڑا جلسہ آپ کا سوات میں ہوا, ایک سوابی میں ہوا, مردان میں ہوا, پشاور میں ریلی ہوئی, اور یہ بہت بڑی بڑی ریلی تھی. مطلب یہ اتنی بڑی ریلی تھی کہ شاید یہ دونوں مل کے بھی شاید ملک میں اتنی بڑی نہ کرے جتنی ہم نے 4 جگہوں پہ کی ہے. لیکن having said that, it was not about numbers, it was about the practice over there. لیکن جو امپورٹنٹ چیز تھی ہماری سندھ میں, میرے خیال میں ٹوٹل سندھ میں 34 یا جتنے بھی اضلاع ہیں ہر ایک میں نکلے, کراچی اور سمیت. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ملیر میں ایک جگہ پہ اگین ایک آدمی وہاں پہ پی ٹی آئی کا مفلر لے کر منہ باندھ چھپا کے کھڑا ہوا تھا. ہم لوگوں کا اس دفعہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ لوگوں نے لوکل لیول پہ کرنا ہے, یہی 100-150 بندہ کرنا تھا ایک جگہ پہ. سلمان صاحب وہ ہم نے جو جہاں نکل سکتے ہیں وہاں نکلے اور پھر گھر واپس چھوٹے چھوٹے کر کے نکلنے تھے. اٹ واز لائک وہ نہیں, پلٹنا جھپٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, ہم نے وہ کام کرنا تھا. بچ نکلنے کا بھی ایک ساری چیز ہوتی ہے نا, ایزی ہو جاتا ہے نا اس کو مینج کرنا. اچھا وہ شخص جو تھا, جب اس کو لوگوں نے دیکھا کہ یار بھائی تم کون ہو, تمہیں پہچانا نہیں ہو, ساری ویڈیوز ہیں. آپ کو پتا ہے وہ ملیر تھانے کے اندر جا کے اس نے پروٹیکشن ادھر چلا گیا بھاگ کے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, میں نے تو ویڈیو دیکھی تھی جہاں پر لوگ اس کو کنفرنٹ کر رہے تھے, تو اس کے پاس مطلب لوگوں کو شک کس بنیاد پہ ہوا؟ اسلحہ تھا اس کے پاس, جلانے کا سامان تھا, یا کوآرڈینیٹڈ کوئی ایفرٹ تھا, کوئی ساتھ تھا اس کے؟ اس طرح ہوتا ہے, آپ کو مسئلہ جب آپ لوور لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, بیسک لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پوری ٹیم ایک دوسرے کو جانتی. لیکن اس کو نہیں جانتے تھے, لیکن ایک اسی سے جڑا سوال. شرمیلا میں معذرت ہوں, آپ کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص تھا, یا اگر فرض کریں کوئی عام شخص ہے اور ایک موب اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب موب کی تو مینٹیلٹی ہمیں پتا ہوتی ہے, بھاگ رہے صرف 2 بندے تھے سر, کافی 2 بندے تھے, میں کہہ رہا ہوں نا وہ بڑھ سکتے. تو جب تھانے تک پہنچا, میری عرض سن لیں نہیں, ایک منٹ, سوری پلیز, سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو, آئی شوڈ ناٹ. لیکن آپ کے منہ سے موب کا لفظ نکلنا اور وہاں پہ صرف 2 بندے اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے. جب آپ لوگوں کو جمع کر کے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے کسی جگہ پہنچا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں آپ نے جو کرنا کر لو, ہم نے تو کسی کو نہیں کہا. تو اور علی امین مان چکے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ تھے. سن لیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ 9 مئی کو جو ہوا ہے غلط ہوا ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لوگ تھے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس میں جو آگے جو لیڈ کر رہے تھے they were not from PTI. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو پرانا وہ آج کل 365 اس کا نام ہے, اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم PTI کو کور کرتے ہیں, اور وہاں پہ جو لوگ ہم نے دیکھے they were not from PTI. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, یہ مجھے بتائیے کہ آپ رکن اسمبلی ہیں, ظاہر نہ رانا صاحب ہیں نہ یہ ہیں, اور آپ نے آنکھوں دیکھا حال کیا دیکھا, کس طریقے سے رستے مسدود ہوئے, کیوں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہاں سے نکل کے نہیں جا سکے, کیا کس نے راستے بند کیے؟ بہت شکریہ ستی صاحب. میں تھوڑی حیران ہوئی ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن کے, کیونکہ 5 تاریخ ٹیوزڈے تھا, قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے تھا, ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ایوری تھنگ واز نارمل. میں خود گئی ہوں ہاؤس کے اندر, اور میں خود کو تقریباً کوئی 1:30-2 بجے ہاؤس سے باہر آئی ہوں. اچھا. آل دا ڈورز ور اوپن, نتھنگ واز کلوز, کوئی تالے نہیں لگے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے انہوں نے راستہ دے دیا. نہیں, ہم سبھی تھے, پیپلز پارٹی کے ممبران تھے, پی ایم ایل این کے تھے, ان کے لوگ تھے. بلکہ ٹیوزڈے واز پرائیویٹ ممبر ڈے, اور اس دن کشمیر کے حوالے سے ریزولوشن لے کر آئے امیر مقام صاحب, اور اس کے اوپر ہم نے بھی بات کی. عامر ڈوگر صاحب بھی وہاں پر تھے, انہوں نے بھی بات کری اس کو, ہی واز دیئر ان دی ہاؤس. اچھا. انہوں نے اس ریزولوشن پہ بات کری. 1-2 لوگ اور بھی تھے, آتے کم ہیں ان کے لوگ, آج جیسے مشکل سے
4-5 लोग थे, कम हो गए हैं आई थिंक, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ आना नहीं चाहते, कुछ कल थे इन नंबर्स? हाँ, दे वर देयर। मैं आपको बता रही हूँ ना, प्राइवेट मेंबर डे इज अ डे फॉर ऑपोजिशन, ठीक है। और यकीन करें, और फिर मैं वहां से निकल के मैंने 2-3 शोज भी किए हैं, तो बाहर भी कोई ऐसा माहौल नजर नहीं है। बल्कि मैंने पूछा, बल्कि रात को जब मैं शो करी थी 10 बजे वाला, जब मुझे ख्याल आया कि आज तो पीटीआई की एहतजाज था, जब पूछा मुझसे एंकर ने, तो मैंने फिर मुड़ के मेरे साथ मेरा ख्याल है कि फैसल चौधरी साहब थे, मैंने उनसे पूछा कैसा गया एहतजाज, तो वो उन्होंने एडमिट किया कौन सा एहतजाज था ही नहीं कोई। तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। 26 मई को नवंबर को ऐसा नहीं हुआ था। आई रिमेम्बर कि जब हम इस्लामाबाद आए थे, ऑल द रोड्स वर क्लोज्ड, बैरिकेड्स लगे हुए थे, हर चीज था। हमें एयरपोर्ट से घर पहुंचने में भी प्रॉब्लम हुई थी और हाउस पहुंचने में भी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन 5 अगस्त को देयर वाज नथिंग, ओके, एक्चुअली नथिंग। एक तो ये हो गया। तो फिर किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो, मैं हैरान हूं, बिकॉज मैं तो हाउस में थी ना। आई डोंट नो, आपका सेनेट का सेशन तो नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा कौमी असेंबली का तो चल रहा है। आई वाज देयर। मैं और चाहूंगा क्लैरिटी दे दें, वो जो कराची में वो जो बंदा जिसका ये तस्करा कर रहे हैं कि आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, कि एक बंदा से मुझे 2 भाग रहे हैं। आई डोंट नो, मैंने वीडियो नहीं देखी है। मतलब देयर वाज जस्ट वन पर्सन उसने मास्क पहना। नहीं, देखिए मास्क नहीं पहना हुआ, वो क्या मफलर पीटीआई का मफलर था, पीटीआई सब्ज और लाल वाला जो मफलर होता है, जिसके ऊपर पीटीआई था, उसके पीछे लोग भागे, उसने थाने में बना ले ली। कोई भी बंदा होता है, उससे पूछा कि आप कौन है, उसने अपना नाम बताया, उसने कहा आप कौन है, अच्छा, उसने कहा मैं ये, उन्होंने कहा हम तो आपको नहीं जानते। तो वो वहां से एकदम जाने लगा वापस। तो इन्होंने कहा कि इसको पकड़ो, देखो ये कौन है, तो बस वो करना था। इट्स नॉट दैट देयर वाज एनीथिंग लाइक दैट। नहीं, तो वो कोई इसको कोई मारने तो नहीं जा रहे थे ना कुछ, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर मैं खुद ही डर जाऊं कि मेरे पीछे 2 बंदे आ रहे हैं तो, और मैं थाने चले जाऊं, वो मेरा मसला है ना, मुझे कोई मार तो नहीं रहा। दिस इज वन, और पूरे पाकिस्तान में एक, ठीक है, मतलब